अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद कहते हैं। पाकिस्तान के जो मुआशी महाज है वहाँ से अच्छी खबरें आ रही हैं। पिछले 2 हफ्ते से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात IMF के डेलीगेशन के साथ जारी थे। इस्लामाबाद के अंदर सुबह दोपहर शाम मुलाकातें हो रही थी। ज़ाहिर है IMF का एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट जो हमारे साथ इस वक्त चल रहा है, तो उसकी जो अगली किस्त है $70 करोड़, $700 मिलियन की, वो हमें मिलनी थी। तो उससे पहले इससे पहले जो किस्त हमें मिली, तो उस क्वार्टर का सारा रिव्यू करना था IMF ने कि जो वो शराइत रखी गई उसके ऊपर हम कितना पूरे उतरे, कितना हमने अमल किया। खबर यही है, अभी IMF का जो उसके ऊपर एक लामिया भी आ गया है कि हमने वो तमाम शराइत बड़े बायसन तरीके से हमने पूरी की हैं, और जो चूंकि हमने शराइत पूरी कर ली हैं, इसलिए जो अगला हमें ट्रैंच मिलनी है जो $700 मिलियन की, वो आज तमाम अखबारात के अंदर एक लीड स्टोरी भी छपी हुई है। डॉन देख लें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून देख लें। सक्सेस इन IMF रिव्यू सेट टू अनलॉक $700 मिलियन, पाकिस्तान टू रिसीव $700 मिलियन फ्रॉम IMF। ये सारे के सारे मामलात हैं। जो मेन एग्रीमेंट के हवाले से एक एलामिया हमारे सामने आया है IMF की तरफ से, उसके मदरजात आपके सामने रख देते हैं कि माली साल 2024 के बजट पर तसलसल के साथ अमल, तवानाई की कीमतों में मुसलसल एडजस्टमेंट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में नई तेजी ने माली और बैरूनी दबाव को कम किया है, जबकि आने वाले महीनों में अफराते ज़र में कमी भी मुतवक्को है। ताहम पाकिस्तान के लिए अहम बैरूनी खतरात बदस्तूर मौजूद हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपको पता है जो इजराइल के अंदर साथ मामला चल रहा है, यूक्रेन के अंदर जो जंग जारी है, उसके हवाले से बात की गई है, जिसमें जियोपॉलिटिकल तनाव की शिद्दत, इजनास की कीमतों में इजाफा और आलमी मालियाती शराइत में मजीद सख्ती शामिल हैं। स्टैंड बाई एग्रीमेंट के तहत मुतवाज़न शरह नमू के लिए हालात पैदा करना और हुकूमती अखराजात को कम करना पाकिस्तानी हुकूमत की तरजीहात में शामिल हैं। कारोबारी माहौल, सरमायाकारी और मुलाजमतों की तहलीक और गवर्नेंस इस्लाहात को जारी रखने के हवाले से हुक्काम के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और निजकारी समेत दीगर प्लान पर भी अमल दरामद कर रही है हुकूमत पाकिस्तान। ये सारे का सारा मामला है। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि ये जो आज एग्रीमेंट हो गया है, जाहिर है तो नाज़रीन कर्जा ही IMF से, जाहिर है पाकिस्तान की मईशत ही ठीक अंदाज से नहीं चल रही। एक जो बुनियादी नुक्ता है वो नाज़रीन हमें समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि वो ममालिक ही IMF के पास जाते हैं जिन ममालिक के जो अंदरूनी मामलात हैं मुआशी सतह के ऊपर अच्छे नहीं चल रहे होते। इस्लाहात की ज़रूरत होती है मुल्क के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ख़ासतौर पर आपने इकोनॉमी की को जिस तरह अंदाज से आपने चलाना है, आपकी जो स्टेट और इंटरप्राइजेज हैं उनको किस तरह आपने चलाना है, पाकिस्तान के अंदर जो फिस्कल डिसिप्लिन आपने इन्फोर्स करना है, उस हवाले से हुकूमत की क्या तरजीहात हैं। अगर उस पर अमल ना हो, मामला खराब हों, आपके डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट हो, ट्रेड डेफिसिट हो, बाकी जो तमाम जब खसारे बढ़ रहे होते हैं, तो फिर IMF से जो इस तरह के पैकेज की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तो पहले एक ओवरव्यू हमें दे दीजिएगा कि जाहिर है हुकूमत वक्त एक इसको बड़ी कामयाबी गिरदान रही है, और मेरे ख्याल में कामयाबी है भी। जाहिर है IMF की आशीर्वाद जब तक हमारे पास नहीं होगी, तो बाकी जो इंटरनेशनल डोनर से हमें पैसे मिलने हैं या दुनिया के सामने हमने अपनी जो एक अच्छी तस्वीर शक्ल पेश करनी है, तासुर पैदा करना है कि जनाब आला पाकिस्तान के अंदर रिफॉर्म्स हो रही हैं, और पाकिस्तान का जो एक इकोनॉमिक मॉडल है उसके अंदर इस्लाहात की जरूरत है, उसके ऊपर हम अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं, तो लिहाजा ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन जब ये एलामिया हमारे सामने आया? जी खावर साहब, तारीखी पे अगर देखा जाए तो आप देखिए 1950 में हम मेंबर बने थे IMF के, और कहीं 1958 से हमने इसी किस्म के लोन लेना शुरू किए। जो आज ऐलान हुआ है, जो स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ है, उसको कामयाब क्यों कहा जा रहा है? उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि पिछले कोई 73 सालों में हमने 24 प्रोग्राम साइन किए IMF के साथ, और आप अंदाजा कीजिए कि 24 में से 22 प्रोग्रामों में हम फेल हो गए। एक प्रोग्राम ऐसा था जिसमें हमें कोई दर्जन भर वेवर्स मिले थे, 2016 वाला मेरा ख्याल है वो प्रोग्राम था, और वो हमने प्रोग्राम कंप्लीट किया वेवर्स लेने के बाद। एक प्रोग्राम मुझे याद आता है, मुशर्रफ साहब के जमाने का प्रोग्राम था, जिसमें हुकूमत ने आखिरी 2 साथ लेने से खुद से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हमें जरूरत नहीं है आपकी एक साथ लेने की। तो आप सोचिए कि 24 प्रोग्राम्स टोटल 73 सालों में 22 उसमें से हम नाकामयाब रहे, और 2 कामयाब हुए उसमें से एक प्रोग्राम
حاضر پروگرام ہے جو حالیہ پروگرام ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو کامیابی تو واقعی ہے. جو کام ہم 73 سالوں میں صرف ایک دفعہ پہلے کر چکے ہیں وہ دوبارہ کر دکھایا ہے. جی ڈاکٹر صاحب، اگلا میرا سوال آپ سے یہ ہے. میرے ساتھ چودھری غلام حسین صاحب بھی ہیں، حسن ایوب بھی ہیں، وہ بھی آپ سے یہ سوال کریں گے. ظاہر ہے اب یہ جو ہمیں 700 ملین یہ ڈالر مل رہا ہے، یہ جو وقفہ اب اگلا ہمیں ٹرانچ ہمیں ملنی ہے، 3 ہمیں اس کی ٹرانچ ملنی ہے. اب نئی جب حکومت آ جائے گی، اب ظاہر 8 فروری کو الیکشن ہو چکے ہوئے ہیں، تو یہ اس ٹائم سپین کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو خاص طور پر میں دیکھ رہا تھا اعلامیہ کے اندر جو پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے اسٹیٹ اور انٹرپرائزز کے اندر جو ہم نے اصلاحات کرنی ہیں، اس حوالے سے جو ہے شاید ایکسپیکٹڈ ہیں فیصلے بڑے. آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ نگران حکومت کے دوران کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہو پائے گی. پرائیویٹائزیشن بڑا لمبا معاملہ ہوتا ہے. پی آئی اے کو ترجیح دی جا رہی ہے، پی آئی اے کے لیے شاید ایڈوائزرز ڈھونڈے جا رہے ہیں یا اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں، اور پی آئی اے کو فرسٹ ٹاپ پرائیورٹی بھی ہے اس کو کس طرح نجکاری کے عمل سے گزارنا ہے. بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ پی آئی اے کے جو اثاثے ہیں وہ لگ بھگ 100 ارب روپے کے ہیں، اور اس کے اوپر جو قرضہ جات ہیں وہ 750 ارب کے ہیں. تو ایسی اینٹی کو پرائیویٹائز کرنا جس کے پاس صرف 100 ارب کے اثاثے ہوں اور 750 ارب کی اس کے اوپر لائبلٹیز اور قرضہ جات ہوں، کوئی آسان کام نہیں ہوگا. جو بجٹ ہے جو جون میں جس کا اعلان کیا گیا تھا، اگر وہ نکال کے دیکھیے تو اس میں پرائیویٹائزیشن جو پروسیڈز ہیں کہ پرائیویٹائزیشن سے ہمارے بجٹ میں کتنا پیسہ آئے گا، وہ بھی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. شاید کوئی 10 یا 12 بلین روپے کا ذکر کیا گیا. اس کا مطلب کہ بجٹ میں بھی حکومت کا کوئی پلان نہیں تھا کہ پرائیویٹائز کچھ کر پائیں گے، اور نگران حکومت کوشش کر رہی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ فروری سے پہلے کسی بھی چیز کی نجکاری کامیابی طور پہ کر پائیں گے. جی حسن ایوب آپ سے سوال کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آج جو سابق وزیر اعظم تھے محمد نواز شریف صاحب، انہوں نے چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا اور وہاں پر کہا کہ 2022 میں ہم حکومت میں آنے کو تیار نہیں تھے، لیکن ہمارا آنا اس لیے ضروری تھا حکومت میں پی ڈی ایم کا کیونکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا. تو کیا وہ جو بات کہہ رہی ہیں وہ درست ہے؟ دیکھیے، جو کارکردگی پی ٹی آئی کی حکومت کے اینڈ میں ملی، یعنی کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آ رہی تھی تو پاکستان کی آپ سوچئے کہ ساری کی ساری مالی تاریخ کا بلند ترین جو بجٹ کا خسارہ ہے، کوئی 7,500 ارب پہ پہنچ گیا تھا، وہ ورثے میں مل رہا تھا پی ڈی ایم کی حکومت. دوسرا تھا جو پاکستان کی تاریخ کا بلند ترین تجارتی خسارہ تھا، کئی 40-45 ارب ڈالر پہ پہنچ گئے تھے. یہ 2 چیزیں ہیں جو پی ڈی ایم کی حکومت کو ورثے میں ملی تھی. اب چاہیے یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ جس مالی کھائی میں گری ہوئی تھی وہ مزید کھودنا بند کر دیتی. ایسا نہیں ہوا. ان کو ڈیفینیٹلی برے حالات ملے تھے، لیکن انہوں نے ان حالات کو مزید برا کیا، مزید منفی چیزیں سامنے آئیں، جس کا میں نے ذکر کیا کہ کھائی جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ اف یو آر ان اے ڈچ اسٹاپ ڈگنگ. اگر آپ کسی کھائی میں گرے ہوئے ہیں تو خدایا کھودنا بند کر دیں. تو وہ کام نہیں ہو سکا. اور خاص طور پہ 2 چیزیں جو سامنے آئیں اس 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت کی، اس میں ایک تو مہنگائی تھی جو پاکستان کی اگین پوری کی پوری معاشی تاریخ کا بلند ترین ایک وقت ہم نے دیکھا، وہ جو خوراک کے حوالے سے 50% تک مہنگائی کی شرح پہنچ گئی. یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے کہ کچھ خوراک کی چیزیں ایسی تھیں جو سال بھر میں ان کی قیمت 50% کا اضافہ ان میں آ گیا تھا. اور دوسرا یہ رہا کہ جو فقدان تھا ڈالرز کا، جس کا ڈیفالٹ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ مزید خراب ہوتا رہا ہے. اور نومبر میں اگر آپ کو یاد ہو، ستمبر کی آخر میں جو نئے وزیر خزانہ صاحب آئے تھے اسحاق ڈار صاحب، انہوں نے کوئی 7-8 مہینے آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوشیشنز ہیں اس کو ڈیلے کیا، اور اس کے نتیجے میں ان 8 مہینوں میں پاکستان کو 8 ارب ڈالر کا نقصان ہوا. 4 ارب ڈالر کی ہماری جو ریمیٹنسز باہر سے آیا کرتی تھی وہ گر گئیں، اور 4 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ گر گئیں. تو حالات برے تھے جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، لیکن انہوں نے مزید برے کی.
اس کے اوپر ڈاکٹر صاحب ہم پروگرام کے دوسرے حصے میں ضرور بات کریں گے. آج جو محترم نواز شریف صاحب نے باتیں کی کہ وہ ڈالر کتنا تھا, کتنے پہ انہوں نے رکھنا تھا, اس کے بعد ڈار صاحب نے کیا کیا, اور ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب یہ تو تاریخ کا حصہ ہے نا. جب 2018 کے اندر پی ایم ایل این کی حکومت گئی تھی اس وقت بھی آپ کو پتا ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ, اینی ویز یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. واپس آتے ہیں آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ کے اوپر. چودھری غلام حسین صاحب, اوور ٹو یو. سوال کر لیں, کامنٹ بھی کرنا ہے, یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے اوپر بھی. چلیں, ایگریمنٹ ہو گیا تو اس وقت اچھی خبر ہے, آگے کی طرف بڑھے. لیکن ڈاکٹر صاحب سے تو ہم نے دو چیزیں پوچھنی ہے نا. اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے کہ نہیں, ایکسپورٹیبل سرپلس پیدا ہی نہیں ہوگا تو ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو آپ کا ڈیفیسٹ کس طرح کم ہوگا. اور نمبر 2, آپ کس چیز پر بینک کر کے کام کر رہے ہیں ایز اے گورنمنٹ, ایز اے نیشن, ایز اے اسٹیٹ. ڈاکٹر صاحب عام فہم کے لیے جو سوال ہے میں ناظرین کے لیے بھی سامنے رکھ دوں کہ ہمارے پاس اس وقت بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, ہم باہر سے پیسے پکڑ کے ہی سارا گزارا کر رہے ہیں. تو جب تک ملک کے اندر پروڈکشن یا پروڈکٹیوٹی نہیں ہوگی تو ملک کی مالی حالت خراب ہی ہوگی. تو ہم آنے والے مہینوں کے اندر یا ہفتے تو نزدیک کی بات ہے, مہینے یا 1-2 سال کے اندر کیا چیز بیچنے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہماری ایکسپورٹس بڑھیں گی اور پاکستان کی جو معیشت ہے اس کے اندر کچھ جو جان پڑ جائے گی. خاور صاحب مجھے اجازت دیجیے, میں اختلاف کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بیچنے کو کچھ نہیں. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو معاشی فیصلہ سازی کی جاتی ہے وہ سیاسی ایجنڈوں کے تحت کی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم آج یہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہیں. اچھا, حالیہ آپ دیکھیے کہ پچھلے مہینے کے مقابلے میں ایکسپورٹس جو $2 بلین کی پچھلے مہینے تھیں وہ 2.7 بلین کی آئی ہیں اس مہینے میں, اس میں اضافہ ہوا ہے. ریمیٹنسز 2 بلین کی تھیں وہ 2.5 بلین پہ پہنچی ہیں. میں ماہانہ بات کر رہا ہوں, اس میں اضافہ ہوا ہے. دیکھیے جو 24 کروڑ پاکستانی ہیں ان کا سب سے بڑا ایشو ہے مہنگائی کا اس وقت, کہ مہنگائی کی شرح جو ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ وہ پیٹرول کی قیمت نیچے آئی ہے, مہنگائی کی شرح کچھ نیچے آئی ہے. اگر آپ خاص آئٹمز کے اوپر غور کریں تو چینی کی قیمتیں جو ہیں وہ 170 روپے کلو تھی مہینہ بھر پہلے, آج بازار میں 150 روپے کلو چینی جو ہے وہ بک رہی ہے. اگر صرف ایک مہینے کے اعداد و شمار آپ دیکھیں تو دالوں کی قیمت میں کوئی 4% کمی آئی ہے, آٹے کی قیمت میں 2% کمی ہے, چائے کی قیمت میں 2% ہے, اور پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمت میں 5 یا 6% جو ہے اس میں کمی آئی ہے. تو کچھ مثبت خبریں جو ہیں اور مثبت اشاریے جو ہم نے دیکھے ہیں ان کے اثرات مارکیٹ میں اب نظر آ رہے ہیں. ابھی مہنگائی کی شرح حکومت کی فگرز ہے کہ 27% پہ ہے, جو پچھلے مہینے 31 پہ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی ختم نہیں, مہنگائی جاری ہے, لیکن جس رفتار سے مہنگائی کا گھوڑا بھاگ رہا تھا, یعنی کہ پہلے اس کی دوڑ تھی وہ 31% کی رفتار سے بھاگ رہا تھا, اب وہ 27% کی رفتار سے بھاگ رہا ہے. تو شرح میں کمی آئی ہے, مہنگائی ابھی بھی جاری ہے. ڈاکٹر صاحب یہ ایس آئی ایف سی جو ہے, ایک کوشچن کر لوں, ایس آئی ایف سی بات کر رہا ہوں, اس کے بعد ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایس آئی ایف سی کا جو ہمارا انیشیٹو چل رہا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پاکستان کی جو معاشی استحکام کو, پاکستان کے اندر معاشی استحکام لانے میں کوئی مدد ملے گی اور یہ کوئی گیم چینجر ثابت ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ دیکھیے ایس آئی ایف سی کا ذکر کیا آپ نے, اور اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں. دیکھیے ایکسپورٹیبل سرپلس, دیکھیے جس سمت میں دنیا اس وقت بڑھ رہی ہے وہ آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف بڑھ رہی ہے, سولر انرجی کی طرف بڑھ رہی ہے. ہماری کاریں جو ہیں وہ بھی بجلی کی کاریں آ رہی ہیں. مغرب میں 2028-2030 تک کی ڈیڈ لائنز دے دی گئی ہیں کہ سب کچھ جو ہے وہ پیٹرول سے ہٹ کے وہ چلا جائے گا آلٹرنیٹیو انرجی کی طرف. اب چاہے وہ سولر پینلز ہیں, چاہے وہ گاڑیوں کی بیٹریز ہیں, چاہے وہ آلٹرنیٹیو انرجی ہے, ان سب کے لیے ایک چیز چاہیے ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کاپر, یعنی کہ تانبا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کو خدا نے اتنا تانبا دے رکھا ہے, ریکوڈیک اس کا صرف ایک حصہ ہے جو بھی ہم نے ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے. ایس آئی ایف سی کا آپ نے ذکر کیا, اس میں سعودیز کا جو میری نالج کے مطابق ان کا بہت بڑا انٹرسٹ ہے,
کہ وہ کاپر مائنز کے اندر خاص طور پہ ریکوڈیک کے پروجیکٹ کے اندر حصہ ڈالنا چاہتی ہیں، وہ شیئر خریدنا چاہ رہی ہیں. صحیح. اس وقت معاملہ جو پھنسا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو بیرک گولڈ ہے جس کے پاس 50% شیئر ہیں، وہ اپنا شیئر سعودیز کو نہیں بیچنا چاہتے. ان کو بہت امیدیں ہیں ریکوڈیک سے، وہ اپنے شیئر میں کمی نہیں لانا چاہتے. باقی 25% جو ہے وہ حکومت بلوچستان کے شیئر ہیں، 25% وفاقی حکومت کے شیئر ہیں. یہ دونوں حکومتیں بھی ابھی تیار نہیں ہیں کہ وہ ریکوڈیک میں اپنا شیئر سعودی عربیہ کو بیچنا چاہیں. جو کاپر کا میں نے ذکر کیا اس میں تقریباً گلف کنٹریز کے جو سارے سوورن ویلتھ فنڈ ہیں، اس وقت سعودی عربیہ میں جو پاکستان جو پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کہلاتا ہے اس کے پاس کوئی $600-650 ارب پڑا ہے، وہ کاپر کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے. قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے پاس کوئی $400-450 بلین پڑا ہے، وہ بھی کاپر کے اندر انویسٹ کرنا چاہتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا سوورن ویلتھ فنڈ جو ہے وہ ابو ظہبی انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے، ان کے پاس کوئی $700-750 بلین ہے، اور وہ بھی تانبے کے اندر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے پاس خدا کا دیا بہت کچھ ہے، ہم نے صرف یہ کرنا ہے کہ سیاست اس کو مینج کرنا ہے. بالکل آپ ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. ظاہر مسئلہ تو یہی ہے نا، مطلب پچھلے 76 سال سے ملک کے اندر کسی چیز کی کمی کوئی نہیں ہے. ریسورسز ہیں، ہماری زراعت ہے، ہماری انڈسٹری ہے. ایک زمانے کے اندر ہم دنیا کو لیڈ بھی کر رہے تھے، 60-70 کی بات ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر ظاہر اس وقت ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ آپ کو پتا 22 کے ارد گرد گھوم پھر رہا ہے، اور ساتھ میں جو میں آئی ایم ایف کے جو ایگریمنٹ کے اندر دیکھ رہا تھا ان کا بڑا جو زیادہ سے زیادہ ایمفسس ہے کہ ہم نے وہ ڈار صاحب نے آپ کو بتایا کہ وہ 104 پہ جی ہم نے ڈالر رکھا، ہم نیچے لے آنا تھا. اور جس انداز سے پاکستان کی معیشت کو وہ ٹیکہ لگا 2013 سے 2018 تک، آرٹیفیشلی ہم نے ڈالر کو کنٹرول کر کے رکھا. سوال بنیادی طور پر یہ ہے کہ ود دس انٹرسٹ ریٹ ظاہر ہے آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ نہیں ہوگی. ملک کا جو ہمارا اپنا کاروباری طبقہ ہے وہ کہاں سے پیسے لے گا اور کہاں لگائے گا؟ اور ساتھ میں یہ جو کرنسی ایکسچینج کے اوپر جو آئی ایم ایف کی ظاہر ہے ایک خاص فوکس ہے کہ اس کو آپ فری فلوٹنگ پہ رکھیں، ہم کہاں تک اس کو الاؤ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایٹ دا اینڈ آف ڈے آپ نے نیشنل انٹرسٹ کا بھی خیال رکھنا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ڈالر جناب اعلیٰ 405 میں 500 خدا نخواستہ پہ چھلانگے لگائے اور آپ حکومت وقت بیٹھی رہے. آپ نے دو باتیں کی ہیں. پہلی بات سے میں بالکل 100% متفق ہوں کہ اگر 22% کا انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہے تو آپ اندازہ کیجیے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو کہیں 25-26-27% پہ قرضہ جات ملتے ہوں گے. اس ریٹ پہ قرضہ لے کے انویسٹ کرنا تو آپ سوچئے کہ ناممکن ہے. کوئی بھی کاروبار منافع بخش نہیں ہو سکتا. یہ ریٹ بالکل نیچے جب تک نہیں آئے گا، جو کاروباری ایکٹیویٹی ہے اس کو آپ سمجھے کہ اس میں طاقت نہیں آ سکتی. یہ انٹرسٹ نیچے آنا پڑے گا، اور یہ اسی صورت میں نیچے آئے گا جیسے جیسے مہنگائی کی شرح نیچے آئے گی. اگر مہنگائی اوپر رہتی ہے تو پھر آپ سوچئے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے یہ چاہے آئی ایم ایف کے سپرد کر دیں یا آئی ایم ایف کو بلیم کر دیں، انٹرسٹ ریٹ نیچے نہیں آ پائے گا اگر مہنگائی کی شرح جو ہے وہ نیچے نہیں آتی. دوسرا ایشو آپ نے کیا اٹھایا تھا؟ میرا ایکسچینج ریٹ، یہ جو روپی ڈالر ایکسچینج ریٹ ہے اس حوالے سے. دیکھیے ہماری بہت ساری حکومتوں نے بہت ساری کوششیں کی کہ روپے کو تکڑا کیا جائے ڈالر کے سامنے اور مصنوعی طریقے سے کیا جائے. پاکستان اس میں بڑی بری طرح فیل ہوا ہے. دنیا میں آج تک کوئی ملک اپنی کرنسی کو مصنوعی طریقے سے مضبوط رکھنے میں کامیاب نہیں ہوا. اگر پچھلے سال آپ دیکھیے جب انڈیا کے ریزرو بینک کے پاس کوئی $650 ارب کے ذخائر تھے اور انڈیا کا روپیہ گرنا شروع ہو گیا تو انڈین ریزرو بینک نے کوئی $100 ارب مارکیٹ میں پھینکا اس کو روکنے کے لیے. اور $100 ارب کے نقصان کے بعد انہوں نے سیکھا کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا جتنے بھی ریزروز ہوں. دیکھیے جب تک ہماری امپورٹ جو ہے وہ 70 ارب کی ہوں گی اور ایکسپورٹ جو ہیں وہ 30-31 ارب پہ پھنسی رہیں گی تو کوئی ایسا طریقہ دنیا میں نہیں ہے کہ آپ روپے کے اندر جان ڈال دیں. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں چودھری غلام حسین صاحب. نہیں پر خاور صاحب جی پلیز. جی جو صاحب یہ ڈاکٹر صاحب کو جب یہ کہا گیا کہ جب آپ کے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہوگا، ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، اس وقت تک آپ کا ملک کیسے اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا؟ اس طرف آئے تو کہتے ہیں ہمارا پاس تو سب کچھ ہے. یہ تو صرف بالکل غلط باتیں ہیں.
جب 22% ریٹ کا بتایا جاتا کہتے وہ بھی غلط ہے، جب مہنگائی جو 30% اوور کر رہی ہے وہ بھی غلط ہے، تو پھر یہ کس چیز کو آپ کی کو ہم مانے؟ میں کہتا ہوں جب آپ کے پاس زیادہ چاول، زیادہ کاٹن، زیادہ کپڑا، زیادہ باقی چیزیں نہیں پیدا ہوگی، باہر نہیں جائیں گی، ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی، تو آپ اس بوجھ سے نیچے آ ہی نہیں سکیں گے، اس سے نکل ہی نہیں سکیں گے۔ ویسے تو ڈاکٹر صاحب جواب دیں گے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے ڈاکٹر صاحب نے ایکسپلین کیا نا کو ظاہر ہے انہوں نے 3-4 ممالک کا ذکر کیا ہے کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ پاکستان کے اندر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ نہیں تو دیتے نہیں انہوں نے۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے بنیادی طور پر کہ چونکہ لوگ یہاں پہ آتے ہوئے ڈرتے ہیں، ڈرتے اس لیے ہیں کہ ایک حکومت جاتی ہے وہ اپنا ایجنڈا جو ہے پولیٹیکل ایجنڈا تھرو جو ہے اکنامک پالیسیز کے وہ آگے جو فارورڈ کرنا چاہتی ہے وہ جاتی ہے، پھر دوسری اپنا لے کے آ جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو ہمارے ڈیسیژن میکنگ کے پروسیسز ہیں اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے ڈاکٹر صاحب۔ لیکن آپ جو چودھری غلام حسین صاحب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ درد دل رکھتے ہیں پاکستان کے لیے، وہ اکثر اوقات ایموشنلی جو ہے آپ کو پتا ہے وہ اپنا اظہار کرتے ہیں سارے جذبات کا بھی۔ پاکستان کا مسئلہ تو ہے یہی کیونکہ ایکسپورٹس ہماری نہیں ہے۔ چودھری صاحب کی درد دل کا اور ان کے جذبات کا بڑا احترام ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ بجائے جذبات کی بنیاد کے اوپر فیصلہ سازی کی جائے یا بات چیت کی جائے، اگر اعداد و شمار کی بنیاد پہ کی جائے تو شاید زیادہ بہتر ہوگا۔ تو جو پیریڈ جس کا ہم اب اس وقت ذکر کر رہے ہیں، جس کا تجزیہ کر رہے ہیں، اس میں جو کپاس کی فصل ہے اس میں 126% اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال 126% اس کی فصل زیادہ ہوئی۔ سیمنٹ کی جو ایکسپورٹ ہے اس پیریڈ کے دوران وہ 130% اس میں اضافہ آیا ہے سیمنٹ کی ایکسپورٹس کے اندر۔ تو ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ پچھلے 3 مہینے کے جو اعداد و شمار ہیں جس کے اوپر IMF ریویو کرنے بیٹھا ہے، اس میں کافی مثبت پہلو، مثبت اشاریے سامنے آئے ہیں۔ کیا یہ مثبت پہلو، مثبت اشاریے جاری رہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت بڑا انحصار ہے کہ اگر ہم معاشی فیصلہ سازی سیاسی اثر رسوخ سے نکل کے کریں گے تو پھر تو ان کے جاری رہنے کی امید اور توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اگر ہم نے معاشی فیصلے سیاسی اثر رسوخ کے تحت کرنے ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں، تو پھر آپ سوچئے کہ مجھے امید ان اشاریوں کی کہ یہ پازیٹو رہیں گے وہ کم ہو۔ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، IMF نے اپنے اعلامیے کے اندر انٹینسیفیکیشن آف دا جیو پولیٹیکل جو ٹینشنز ہیں اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ ظاہر ہے نام تو نہیں لیا، لیکن مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یوکرین کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اس کا ظاہر ہے پریشر کموڈٹی پرائسز کے اوپر آ رہا ہے۔ یہ کتنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ لانگ لاسٹنگ ہے؟ اگر یہ خدا نخواستہ یہ معاملات اسی طرح رہتے ہیں، ہم تو آلریڈی مرے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہمارے تو اور زیادہ ہمارے اوپر پریشر بڑھ جائیں گے۔ جی خاور صاحب، جو حقائق ہیں عالمی منڈیوں میں قیمتوں کے، وہ بڑے مختلف آئے ہیں۔ آپ نے 2 جنگوں کا ذکر کیا، غزہ کی جنگ، یوکرین کی جنگ۔ یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جب بڑی بڑی جنگیں آتی ہیں تو تیل کی قیمت جو ہے آسمان سے باتیں کرنے لگتی۔ یہ پچھلے کوئی مہینے بھر کا عجیب فینومینا ہے۔ مجھے آپ سمجھے کہ میری سمجھ سے بھی باہر ہے کہ جنگیں ہو رہی ہیں لیکن تیل کی قیمت گرتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے پہلے یہ $90-95 پہ چلی گئی تھی، اب یہ $80 کا بیرل آ رہا ہے۔ اس کا امپیکٹ ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ہے۔ تو ایک بڑا مختلف سا جو تیل کی قیمتوں کے حوالے سے عالمی منڈی ہے وہ بہیو کر رہی ہے کہ جنگوں کے ہوتے ہوئے جو تیل کی قیمت ہے وہ گر رہی ہے۔ شاید جو تیل کی ڈیمانڈ ہے دنیا میں وہ گر رہی ہے اور سپلائی جو ہے وہ لگ بھگ 100 بلین بیرل روزانہ کی قائم و دائم ہے۔ شاید اس کے نتیجے میں قیمتیں گر رہی ہیں اور یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک اور اچھی خبر ہے۔ اچھا جی، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیے گا کہ ابھی جو IMF کا جو پروگرام ہے، جو سیکنڈ جو انسٹالمنٹ جو ابھی ہماری اپروو ہوئی ہے $710 ملین کی، یہ اس کی پہلی رقم کیا ایک ساتھ یہ ساری رقم پاکستان کو منتقل ہوگی یا یہ بھی جو ہے انسٹالمنٹس میں ملنی ہے؟ اور یہ سیکنڈ انسٹالمنٹ کی آگے سے اگر سب انسٹالمنٹس ہونی ہے تو وہ کس کس وقت میں پاکستان کو ملیں گی؟ کیونکہ آج جب یہ IMF کی جو خبر آئی ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈالر جو ہے کے مقابلے میں جو ہے وہ روپیہ زیادہ تگڑا ہوا ہے، تقریباً $1 جو ہے وہ قیمت کم ہوئی ہے ڈالر کی آج کے دن میں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا، 3 اقساط ہیں۔
ایک قسط جو ہے وہ پہلی پی ڈی ایم کی حکومت کو ملی، ایک قسط جو ہے وہ ملے گی نگران حکومت کو، اور ایک قسط ملے گی اگلی منتخب حکومت کو. تو جس کو ہم ہمیشہ سیاست میں وہ لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں، تو شاید آئی ایم ایف نے بھی ایک لیول پلئنگ فیلڈ کر دیا کہ ہر حکومت کو ایک ایک قسط مل رہی ہے. دیکھیے ابھی اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے، اس کے بعد یہ اگریمنٹ جاتا ہے ایگزیکٹو بورڈ کے پاس، اور میرا خیال ہے کہ یہ دسمبر کے کہیں آخری ہفتے میں یا جنوری کے پہلے ہفتے میں جب بھی ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ ہوگی، صرف ایگزیکٹو بورڈ جو ہے وہ ایکچوئل انسٹالمنٹ کی اجرا جو ہے جو ڈسٹریبیوشن ہے لگ بھگ 700 یا 710 ملین ڈالر کی، وہ ایگزیکٹو بورڈ اس کا آرڈر کر سکتا ہے. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک آپ اس کے اوپر کافی لکھتے بھی رہے ہیں، میں آپ کو روٹین سے پڑھتا ہوں. اس جو اعلامیہ آیا ہے آئی ایم ایف کا، اس کے اندر ایکسپلین کیا گیا ہے کہ یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے یہ 4% آف دا جی ڈی پی پہ ہو گیا ہے، یہ کمبائنڈ گیس اور بجلی کا. سر اس کا حل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے بہت لکھا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ مطلب یہ آپ کو الادین کا چراغ ہمیں کو رگڑنا پڑے گا؟ یہی ڈسکوز ہیں، یہی پاکستانی ہیں، یہی ہمارے بیوروکریٹ ہیں، وہی سیاستدان، ان کی فیملیز، بی او ڈی، ان کے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہاں پہ بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے نزدیک نسخہ کیا ہے کہ وہ چلایا جائے، اپنایا جائے؟ اور یہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ہے، اب کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی، وہ پتہ نہیں اب کتنے ٹریلین پہ چلا گیا، اس کا بھی حل کو نکالنا ہے. جی بالکل، یہ اصل ایشو یہی ہیں، چاہے وہ بجلی کی چوری کا ایشو ہو، بجلی کے سرکولر ڈیٹ کا ہو، یا گیس کی چوری کا ایشو ہو. گیس میں بھی ایک گردشی قرضہ جو کہیں 2.6 2.7 ٹریلین روپیز پہ پہنچ گیا. دیکھیے حل ایگزسٹ کرتا ہے، سیاسی اس میں قابلیت ہے یا نہیں ہے، سیاسی نیت چاہیے، سیاسی قابلیت چاہیے، ان دونوں کو جمع کریں تو حل نکل آتا ہے. دیکھیے حل بجلی کا یہ ہے کہ حکومت کا کام نہیں ہے کہ پورے ملک میں جتنی بھی بجلی پیدا ہو رہی ہے وہ 100% حکومت خریدتی ہے اور 100% پھر وہ خود بیچتی ہے. 100 بلین یونٹ حکومت خریدتی ہے، اس میں سے 30-35 بلین چوری ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں. حکومت 60-65 بلین صارفین کو بیچتی ہے، اور باقی جو 30-35 بلین کی رقم ہے وہ سرکولر ڈیٹ میں چلی جاتی ہے. لبے لباب یہ ہے 520 ارب روپے کی بجلی کی چوری پچھلے سال کی حکومت کے اپنے اعداد و شمار ہمیں یہ بتا رہے ہیں. حکومت کا کام حکومت کرنا ہے، حکمرانی کرنا ہے، بجلی خریدنا نہیں ہے. اس کی نجکاری کرنی ہوگی. جو ڈسکوز ہیں، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، یا تو وہ صوبوں کے حوالے کرنی ہوں گے یا ایونچولی وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دینے ہوں گے. جب تک جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. آپ سے انشاءاللہ مستقبل کے اندر بھی اس طرح کی نشستیں ہوتی رہیں گی. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ ایک طرف جو ہے اپنے انداز سے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، اب دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے انداز سے لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. وہ کیا کس جو سطح کے اوپر لیول پلینگ فیلڈ ان کو چاہیے، اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین ظاہر ہے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے بڑے بھرپور انداز سے ملک کے اندر سیاست اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں بھی ناظرین اپنے پروگرام کے اندر پچھلے ہفتے بھی ہم نے بات کی تھی. جاوید لطیف صاحب ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ جو کیسز ہیں مختلف لیڈران کے، ان کے فیصلے جو الیکشن سے پہلے کر دیں، تاکہ لوگوں کے پاس ایک کلیئر کٹ ایجنڈا ہو، ان کو پتا ہو کون سا لیڈر آزاد ہے، کون سا جو ہے پابند سلاسل رہے گا، آگے کس طرح انہوں نے ووٹ کرنا ہے. سنیں جاوید لطیف صاحب کی زبانی انہیں کی ڈیمانڈ. لیکن ایک بات آپ کو بتاتے چلیں، حسن ایوب صاحب ان کی ڈیمانڈ کو سیریس نہیں لیتے، لیکن اس طرح کی ڈیمانڈ یہ بھی کر چکے ہیں. سنیں ذرا. نواز شریف یا چیئرمین پی ٹی آئی، ان کے تمام پینڈنگ کیس جو ہیں ان کو منصفانہ آزادانہ فیصلے انتخابات سے پہلے ہو جانے چاہیے، تاکہ انتخابات کے نتیجے میں جو جماعت حکومت بنائے اس پہ کوئی چارج نہ فریم کر سکے، اس پہ کوئی انگلیاں نہ اٹھا سکے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ ڈیمانڈ جو ہے جائز ڈیمانڈ ہے، یہ تو آپ ان کی ڈیمانڈ سے آپ متفق ہیں نا؟ اس میں تو ان کو سنجیدہ لیں گے آپ کے، یہ بھی آپ کہیں گے غیر سنجیدہ ڈیمانڈ ہے؟ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے نا، پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے یہ ان کی. کیا آپ نے سنا ہے جو پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نواز کے شہباز شریف صاحب، انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے؟ اچھا آپ پھر ان کو غیر سنجیدہ؟ نہیں، میں تو یہ بات کر رہا ہوں نا. دیکھیں جاوید لطیف صاحب جو ہیں ایک اپنے انفرادی طور پر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں،
اس کو آپ جاوید لطیف صاحب کی ڈیمانڈ کر کے اگر آپ پروگرام کریں یا مجھ سے تجزیہ مانگیں تو میں دے سکتا ہوں. اگر آپ اس کو مسلم لیگ نواز کے ریپرزینٹیٹو کے طور پر ڈیمانڈ وہ کہیں گے مجھے کہیں گے تجزیہ کروں تو پھر میں نہیں کروں. اچھا چلیں چھوڑیں ان کی میں یہ جو ڈیمانڈ رکھی گئی ہے سیاسی طور پر یہ اس ڈیمانڈ کے اوپر آپ کا کیا اس کا تبصرہ تجزیہ ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں کوئی بھی جو کوئی معاملہ عدالت میں ہے تو اس کو جلدی اس کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یعنی کوئی بھی مقدمہ ہو اس کو لنگر آن نہیں کرنا چاہیے. جیسے 25 مئی والی جو اپلیکیشن تھی 2 ہیئرنگ کے بعد وہ اس وقت کے چیف جسٹس جو ہے نا وہ امرتا بندیال صاحب نے لٹکا دیا اور وہ ریٹائر ہو گئے لیکن انہوں نے کیس کو دوبارہ نہیں لگایا. کیوں چھوڑوں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک ان کا کنڈکٹ تھا جو انہوں نے کیا, انہوں نے باقی سارے مقدمات فکس کرتے رہے لیکن یہ مقدمہ فکس نہیں کیا. ہماری پلیٹ آلریڈی کافی فل ہے, ہمارے جو مختلف مقدمات اس وقت چلے چاہیے صاحب کامنٹ لے لیں. ابھی بات جو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر آئیں گے. وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بلاول بھٹو کی نہیں, میں جنرل بات کرنا چاہوں گا. جلدی کر لیں. دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ بائی ڈیزائن یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ بتایا جائے کہ مسلم لیگ نواز پاپولر نہیں ہے اور مسلم لیگ نواز کو کوئی خصوصی سہولت کاری فراہم ہو رہی ہے. پہلے ہی پلوٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نواز جیتنے جا رہی ہے اس سے پہلے اس کو پلوٹ کر دیں. کبھی کہیں گے جی کہ لاہور ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, یہ ہو گیا. ہمارے میڈیا کے لوگوں نے یہ بات شروع کی ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں خبر دے رہا ہوں, چلیں میں خبر دے دیتا ہوں. پوری شریف فیملی جو ان کی پرانی کانسٹیچوئنسیز ہیں وہ وہاں سے الیکشن لڑیں گے, بشمول نواز شریف صاحب, بشمول شہباز شریف صاحب, لاہور کی کانسٹیچوئنسیز کی بات کر رہا ہوں, بشمول جو ہے حمزہ شہباز صاحب, اور ایون مریم نواز بھی لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گی. جی چودھری صاحب دی گریٹ, آپ نے یہ سن لی خبر, آپ اس کے اوپر کامنٹ بھی کر دیں. نہیں اس میں خبر کہاں سے اندازہ کریں. آپ نے کہا خبر یہ تھی کہ وہ جو حسن ایوب کا بھائی وہ باہر بھی ایک حلقہ ڈھونڈ رہے ہیں. وہ لڑیں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں لاہور میں اگر یہ ایک لاہور کے اندر یہ تاثر یہ تھا نا کہ لاہور میں ان کے لیے کچھ اگر وہ لاہور میں نہ لڑے ہیں, اگر وہ لاہور سے نہ لڑیں تو لوگ تو کہیں گے بھاگ گئے. تو وہاں پہ چلیں وہ تو ووٹنگ پر بات بتاؤں, ماضی میں 2 ایسے لوگ ہیں جن کو باہر سے نواز شریف صاحب لاہور لائے, لاہور سے الیکشن کنٹیسٹ کرایا اور جتوایا. ایون کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان تھے تو شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی مریم والی سیٹ ہار گئے تھے, وہ جا کے لاہور سے الیکشن لڑوا کر جتوا کر انہوں نے اسمبلی میں پہنچا دیا تھا. نوجوان ہے, اس کا آج سے کیا سیاسی تاریخ پڑھنے تو لاہور پاکستان پیپلز پارٹی کا گڑھ ہوا کرتا تھا. جی پتہ ہے آپ کو؟ جی بالکل. تو سیاست کے اندر پھر تو الیکشن کا رزلٹ آئے گا 8 فروری کو تو پتہ لگ جائے گا وہ دیکھ لیں گے کہ لاہور کس سے گڑھ ہے. چلو صاحب آگے بڑھتے ہیں. آج ایک بار پھر آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی الیکشن کمپین کر رہے ہیں. آج ایبٹ آباد کے اندر موجود, ایبٹ آباد کے اندر انہوں نے جو ہے یہ اپنا ایک وہاں پہ جو بیان دیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسیفر کریں گے, اس پہ بات کریں گے وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ دوسری بار یا چوتھی بار کو وزیر اعظم بننے والوں کی طرف مت دیکھیں, میری طرف دیکھیں. کسی کو دوسری بار وزیر اعظم بنا دے یا کسی کو چوتھا بار وزیر اعظم بنا دے, ہم کسی کو جس کو موقع ہی نہیں ملا ہے ایک بار موقع دیجئے. اگر آپ ہمیں موقع دیتے ہو, یہ میرے پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے, کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گا. ایک بات ناظرین انہوں نے بڑی زبردست کی, انہوں نے کہا کیڑا تسی چودھری صاحب 70 سال دے بابے کی طرف دیکھ رہے ہو, لک ایٹ می, آئی ایم دا ینگ, میں نوجوان ہوں, میں نے بحثیت فورن منسٹر اپنے آپ کو منوایا ہے اور اگر آپ مجھے ووٹ دیں گے تو بحثیت پرائم منسٹر بھی میں اپنے آپ کو منواؤں گا. سنیں 70% 30 سال یا اس سے کم عمر کے ہیں, کیا ہم 70 سال کے بابے جن کے پاس شاید ایک الیکشن اور ایک اسمبلی بیٹھنے کا موقع ملے, کیا ہم ان کے حوالے پاکستان کا مستقبل, ہمارا ملک کے عوام کا مستقبل ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں جو صرف اپنے لیے سوچتے ہیں, یا کیا ہم ایک موقع پاکستان پیپلز پارٹی کو دے. 70 سال کے تو زرداری صاحب بھی ہو گئے ہیں, وہ سب کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, وہ کسی ایک کو بھی نہیں کہہ رہے. انہوں نے پچھلے دنوں پارلیمان کے اندر بھی جو ہے پرانی سیاست کو ٹارگٹ کیا تھا. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عوام کا لاڈلا بنا ہے, مجھے کسی اور ایسی مری یا غیر مری طاقت کا جو ہے وہ لاڈلا نہیں بننا. صرف اور صرف پاکستان کی عوام کی طرف دیکھ رہا ہوں.
लाडला अगर बनना है तो अवाम का लाडला बनना है। जो ताकत, सियासी ताकत आपसे लूंगा, पाकिस्तान के अवाम से लूंगा। अवाम को सारे फैसले लेने चाहिए और सिर्फ अवाम के पास ये हक है कि वो फैसला करे कि वजीर आजम कौन बने, MNA कौन बने, MPA कौन बने। और पुरानी सियासत से मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूं, ये भी फरमाया उन्होंने। पाकिस्तान की तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, तो उसका जवाब है वही पुरानी सियासत जो अवाम को आउट रखता है और किसी पीछे वाले कमरा में बैठकर सारे फैसले किए जाते हैं और आज बाद में आपको बताया जाता है कि जनाब ये आपका MNA, ये आपका MNA, ये आपका वजीर आजम। जब तक आपका फैसला को नहीं माना जाता, आपका वोट को इज्जत नहीं दिया जाता, तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। आपको क्या एतराज है? मुझे तो कोई इतराज नहीं है। वो कह रहे हैं अवाम फैसला करे, तो मैं तो यही बात करता हूं कि अवाम फैसला करेगी। देखिए बात ये है कि नहीं, एक साइड पे आप कह रहे हैं दीवार पे लिखा हुआ है कि उनकी तो वो तो ऑब्वियस बात है ना। मुस्लिम लीग नवाज का पंजाब जो है, पहले कहते थे तख्त लाहौर और ये लाहौर की जमात है, GT रोड की जमात है। अब पंजाब तो GT रोड जो है वो पंजाब में ही है। अब पंजाब में वो मकबूल है, पंजाब की 140 नशिस्तें हैं। अब बिलावल साहब जो हैं वो 60 नशिस्तों अगर सारी की सारी सिंध की जीत जाएं तब भी वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को नहीं बन सकते ना। अब बात ये है कि मुस्लिम लीग नवाज जो है उसने तो दहाइयों से साबित किया है कि वो पंजाब की सबसे मकबूल जमात है। क्विक कमेंट चौधरी साहब, जो है आप बात करें, मतलब ये जो है बात तो सही है, अवाम देख लेंगी, अवाम उस दिन 8 फरवरी को। नहीं खाबर गवर्नमेंट साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बातें जो की है ना, हैं वो लॉजिकल बात कि भाई इलेक्शन होने चाहिए, उसमें जो जीते उसको वोट, जिसको पड़ेंगे वो हुकूमत बना ले, इसमें दो राय तो हो नहीं सकती। अब जो आप साथ ही जंप करते हैं ना और हमें हमारे गले से नीचे उतारना चाहते हैं कि वो फलां बड़ी पावरफुल पार्टी है, उसका कोई मुकाबला नहीं। कमेंट है उनका, अपना उनका आर्गुमेंट है। क्या आर्गुमेंट है भाई? हर रोज एक ही जुमला ना नहीं वो देखें, बात वही है जिसके ऊपर पूरी कन्विक्शन है। हसन अयूब की एक कन्विक्शन है तो उसके ऊपर उनकी कन्विक्शन रहनी चाहिए। नाज़रीन, एक मामला लगता है आपकी उनसे भी ज्यादा है। जी आप देखें क्या आप करें, कह रहे होते हैं मेरे हयात कायद हमारे क्यों। अच्छा, हमें तो माफ रखे। पता है मैं ज्यादा, मेरा इत्मीनान क्यों बढ़ा है? अच्छा, क्योंकि अब फैज़ाबी दौर नहीं रहा। अच्छा, आगे तो चले ना, तो फैज़ाबी दौर खत्म हो गया। एक नाज़रीन क्विक कमेंट, जरा 4 सदा भी हो लेंगे कल। अच्छा, वो भी कुछ जिक्र कर दो। अच्छा, संजयकार हो ना, एक कमेंट, किसी पार्टी के वर्कर नहीं। अच्छा चौधरी साहब, ये नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने, मैं हसन अयूब से खासतौर पर कमेंट चाहूंगा, ये पता नहीं क्यों वो इस तरह के बयानात करते हैं। अब जाहिर है मरियम साहिबा हैं, वो चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं पार्टी के लिए। ज्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब को इस तरह के कमेंट नहीं करने चाहिए। सुने जरा। हमारे जलसे होते हैं, खवातीन भी होती है लेकिन पुरअमन बैठती है। खवातीन आती है, जलसा सुनती हैं और पुरअमन बैठती हैं और कोई वहां पे ये धमाल या कोई अपना नाच गाना नहीं होता। ये पाकिस्तान का कल्चर नहीं है भाई, नहीं कल्चर है पाकिस्तान का। ये उन्होंने लाहौर जब आए बाहर से 4 साल के बाद, वहां पे भी उन्होंने कमेंट कर दिया। काफी जो संजीदा पाकिस्तान के कॉलम नगार हैं, कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने कहा कि ये नहीं करना चाहिए। वो तो मुआशी तरक्की की मेनली बात कर रहे हैं। वो बीच में जो खवातीन वाला जिक्र क्या बात कर रहे हैं? नहीं वो ये कह रहे हैं बात ये है कि वो एक पार्टी का नाम लेके हमारी खवातीन सोबर हैं, वो आराम से बैठ के सुनती हैं। मैं बच्चा था, हम कभी वालदा के साथ कभी जाते थे ना मार्केट वगैरह में, कपड़ों की दुकान के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर अगर कोई खातून होती थी, अक्सर खवातीन ने अपने आप चादर भी की होती थी। कल्चर हमारा ये था, बुरक़े में भी लोग खवातीन होती थी। और कोई अगर किसी ने दुपट्टा गले में डाला हुआ है और बाल छोटे छोटे कटाए हुए हैं, कोई मतलब बाल डाए हुए हैं, तो बड़ा अजीब लगता था। आज हमारा जो आप मॉल्स में जाकर देख लें तो वो कोई बुरके में अगर कोई इस तरह खातून आ जाए तो लोग उसको बड़ा अजीब तरीके से देख रहे होते हैं। तो सोसाइटी, चीजें, जनरेशन गैप में काफी फर्क आ जाता है। तो मियां साहब जो हैं वो ओल्ड स्कूल हैं थोड़े से। चलें, मियां साहब ओल्ड स्कूल हैं। अब जाहिर उनकी बेटी माशाल्लाह नौजवान है, वो अब सियासत को लीड करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के लाहौर के अंदर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ। नाज़रीन, ये वो वाकया है, हम मुनासिब समझते हैं उसका जिक्र करना, कि ये हर घर की जरूरत है कि इस वाकये को सामने रखे, घर के अंदर बच्चों के साथ बात करे कि किस अंदाज से हमने अपनी सोसाइटी का बेड़ा गर्क कर दिया है कि बच्चों को हम गाड़ियां देते हैं,
चाबी देते हैं कि जाएं घूमें फिरें, और उसके ऊपर बड़ा नाज करते हैं कि देखें मेरा बच्चा अभी 14 साल का है तो वो लैंड क्रूजर चला रहा है, मेरा बच्चा अभी 15 साल का है तो वो उसके साथ बैठ के तस्वीरें खींचते हैं, माशाल्लाह आज नई लैंड क्रूजर आई घर के अंदर और उसने गाड़ी चलाई। और उसका अंजाम क्या हुआ, ब्रेक के बाद इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। अभी तक तो अक्यूज्ड हैं, एक मुलजम अफनान है, कोई 17 साल का बच्चा है, उसने गाड़ी है वो चला रहा था दोस्तों के साथ, उसने एक गाड़ी को हिट किया और जिस गाड़ी को हिट किया उस गाड़ी के अंदर एक ही खानदान के 6 अफराद मौजूद थे और वो तमाम के तमाम 6 जो अफराद हैं वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए। अब प्रॉब्लम ये है कि अब इस मामले को जब हम डिस्कस कर रहे हैं और अब क्या वजह बनी इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे। लोगों को ये जानना बड़ा जरूरी है कि ये इस वाक़े को हमने सामने रखते हुए एक सबक सीखना है बहसियत कौम हमने। सबसे पहले नाज़रीन नज़ीर भट्टी साहब हमारे रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये जिसके ऊपर वाक़या हुआ है उस हवाले से एक छोटा सा क्लिप तैयार किया है, पैकेज तैयार किया, आपके सामने रखते हैं। जी, एक अफसोसनाक वाक़या जिसमें कि 6 अफराद एक ही ख़ानदान के जो है वो जाँ भाग हुए एक मुलज़म अफनान की गाड़ी की हिट करने की वजह से। ये वो जगह है कि जहाँ ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ है, ये इस चौक में जो है वो हम मौजूद हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं कि इस तरफ से मुलज़म जो है वो आया है, ये बैरियर जो है इसकी साइड से वो आया है मुलज़म, और उसकी स्पीड जो है वो 160 बताई जाती है, जबकि मुलज़म का कहना है कि वो 110 की स्पीड पे जो है वो था। और ये नहीं कहा जा सकता कि उसने ये भी कहा कि मेरी स्पीड जो है वो 110 इस वजह से कि वो गली तंग थी, लेकिन ऐसी बात जो है नहीं है। और ये बड़ी खुली रोड्स हैं सारी की सारी, और इस तरफ से जो है वो मकतूलीन की 2 गाड़ियाँ रफाकत की फैमिली की जो है वो आ रही थी और यहाँ आके इस चौक में उन्होंने हिट किया। और मेरा कैमरामैन आफ्ताब आप दिखा सके कि इस जगह पे उन्होंने वहाँ से हिट करता हुआ यहाँ लेके आया और यहाँ आके गाड़ी जो है वो फिर कलाबाजी खाती हुई यहाँ आई, और उसके बाद इसको हम देख सकते हैं कि आगे तक जो है वो इस गाड़ी को घसीटता हुआ वो लेकर आया। और ये वो जगह है कि जहाँ आकर ये गाड़ी बिल्कुल एक उसका यानी समझे कि कचूमर जो है वो बना हुआ था, बिल्कुल एक मलबा बन गया था और तमाम के तमाम अफराद जो है वो जहाँ बहक हो चुके थे। और मुलज़म का ये कहना, यहाँ हमने कुछ जो है वो बात की तो उनका ये कहना है कि वो ओवर स्पीडिंग की वजह से जो है ये वाक़या रूनुमा हुआ। नाज़रीन इस वक्त अमर खोखर साहब जो ख़ानदान है जिनके जो अफराद अल्लाह को प्यारे होंगे घर के सामने हैं, अपना अमर ये बताइएगा कि अभी तक जो तफसीलात सामने आई हैं कि वो ताकुब कर रहा था, फॉलो कर रहा था ये जो गाड़ियां हैं मकतूलीन की, ये जो खानदान जा रहा था, ख़वातीन उसके अंदर मौजूद थी, कोई इस तरह की खबर है तो बताइएगा कि अभी तक जो तहकीकात हुई हैं, तफ्तीश पुलिस की क्या बता रही है और वाक़या के जो इर्द गिर्द जो एविडेंस आपने इकट्ठा किया, लोगों से बात हुई होगी, क्या वजह बनी? अच्छा, इसमें इस तरह के पहले मैं आपको पुलिस के हवाले से बता दूं कि डीएजी इन्वेस्टिगेशन जो है इमरान किश्वर वो इस तमाम तर केस को खुद भी देख रहे हैं और मुख्तलिफ एंगल से जो है वो पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। पुलिस अब इसमें काफी हद तक जो है वो इन्वॉल्व हो गई है, लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए तो केस के जो FIR जब इन्होंने दी है तो उसमें 200 आप कह लें कि 280, 322 और 427 मतलब 3 दफात के तहत इन्होंने मुकदमा दर्ज किया था। और इन 3 दफात में और जो मतन था FIR को उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं था कि ये लड़का जो है को फॉलो कर रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे तफ्तीश का दायराकार वसी होता जा रहा है तो चीजें मंजर आम पर आ रही हैं, चीजें जो जरा सामने आ रही हैं खुल के। तो डीएजी इन्वेस्टिगेशन से जब बात हुई तो उनका कहना है कि जो मुलजिम था उसने गाड़ी को फॉलो करके इनकी गाड़ी को हिट किया है और जबकि तफ्तीश के बाद जो है उन्होंने 302 जो दहशतगर्दी एक्ट है 780 उसको भी अब इसमें ऐड कर दिया मुकदमे में। और जो अब तफ्तीश है वो DSP अफसरान। अच्छा, वो एक बात कर रहा है, वो जो पहला उसने बयान दिया है कि जी वहां पे बैरियर था, मेरे पास रास्ता नहीं था, मैंने बहालते मजबूरी मुझे गाड़ी को सामने लेके जाना पड़ा, हिट करना पड़ा। तो वो अभी हमने दिखाया है वहां पे तो खुला रास्ता है, अगर वो गाड़ी रोकना चाहता था या किसी साइड पे किसी बैरियर को मार देता, मतलब इस खानदान के अफराद बच सकते थे। तो इसके अंदर क्या हकीकत है, क्या सच्चाई है? देखिए, इसमें टेक्निकली चीज इस तरह है कि वो वीडियो स्टेटमेंट बच्चे का तफ्तीश के हवाले से कोई बहुत ज्यादा मुनासिब चीज इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो जो मुलजिम है अफनान,
2 दिन बाद उसका ये वीडियो स्टेटमेंट सामने आया है। 2 दिन तक उसका कोई स्टेटमेंट नहीं आया, और जिस तरीके से वो मुतमईन होकर सेटिस्फेक्शन के साथ वो अपना वीडियो बना रहा है, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे उसको बकायदा स्क्रिप्ट जो है वो उठाया गया है। फिर उसमें आप और चीज देखें कि जब गाड़ी हिट हुई है तो अफनान की अपनी वीडियो के मुताबिक और जो रफाकत है मुदई पार्टी उनके मुताबिक भी गाड़ी में अकेला अफनान नहीं था, 3 उसके साथी भी मौजूद थे। जब तक उन तीनों को हिरासत में नहीं लिया जाता, उन तीनों से तफ्तीश मुकम्मल नहीं की जाती, उनके बयान जो है वो कलमबंद नहीं किए जाते, तो तब तक जो अफनान का अपना वीडियो बयान है उसके ऊपर ये देखना कि वो कितनी हद तक जो है वो उसमें पॉजिटिविटी है। अमर ये फरमाइएगा कि एक तो ये बच्चा माइनर है, यानी अडल्ट नहीं हो सका, ये 18 साल से कम इसकी उम्र है। तो जब इसकी उम्र 18 साल से कम है तो फिर तो इसके जो वालिदैन हैं वो भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं सारे इशू के, तो उन्होंने किस तरीके से एक गाड़ी जो है वो एक माइनर के हवाले कर दी। और सेकंड, इस हवाले से क्या इनके जो वालिदैन हैं उनको भी जो है इस मुकदमे के अंदर मुलव्वस किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, क्योंकि जिमनी में अगर FIR हो भी चुकी है तो जिमनी में तो आ सकते हैं। जी जी, अभी तक इसमें उनको शामिल तफ्तीश नहीं किया गया, जबकि आपको बताऊं मुदई पार्टी का कहना है कि उनके वालिद ने भी उनको कोई राब्ता नहीं किया। बकायदा जब पेशी पे गए तो बकायदा उल्टा उनकी मुदई पार्टी के ऊपर हुटिंग की गई है। पुलिस की तरफ से भी जो उनके वालिद उनको शामिल तफ्तीश तो नहीं किया गया, लेकिन जाहिर बात उनसे पूछा तो गया है कि आपने गाड़ी क्यों दी। चले अमर, बहुत शुक्रिया, हम इस स्टोरी को फॉलो करेंगे और हमारी ये अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी हाथ बांध के पंजाब गवर्नमेंट से, जो नकवी साहब हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब, कि वो इसके ऊपर खास फोकस करें। और जाहिर है अगर पेरेंट्स भी ना अलाउ करें, पेरेंट्स भी बच्चों को ऐसा कानून साजी की जा सकती है कि जिनके बच्चे घर से बाहर गाड़ी निकालें कम उम्र, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। आज के लिए इतने, आज नहीं, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।